کر گزر گیا، تیری روایتوں کی حکایتوں نے مجھے مزہ دیا، میں تیرے سبز گنبد کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ بچھایا نہیں؟ یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ ہماری غفلتوں نے صرف ہمیں ہی نہیں پوری انسانیت کو اس مقام کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ کس مقام کے اوپر؟ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہم نے کہیں دیکھا ہے کچھ پھوس کی کٹیائیں پتھر کے مکانوں سے، صرف آپ ہی نہیں اس ملک کے اندر دلت بھی پریشان ہیں، صرف آپ ہی نہیں کمزور طبقات بھی پریشان ہیں، صرف آپ ہی نہیں اس ملک کے اندر کئی عورتیں ہیں جن کی جو ہے شوہروں کے انتقال پر یا گزر جانے کے اوپر ان کے سر کے بال نکال دیے جاتے ہیں۔ میں قوم پرستی کے الفاظ میں گفتگو کرنے کا عادی نہیں۔ کئی لوگ ہیں جنہیں آج بھی عبادت گاہوں میں جانے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ صرف اپنی مظلومی کے تذکرے کرتے ہوئے کم سے کم 5 صدی گزار چکے ہیں۔ آپ کم سے کم ہوش میں آئیے، آپ دوسروں کو بھی ساتھ لیجئے۔ ان کے بغیر آپ اس کارزار حیات کے اندر اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے کہ ہم نے کہیں دیکھا ہے کچھ پھوس کی کٹیائیں پتھر کے مکانوں سے کمزرف ہواؤں کے اکسانے سے ٹکرائیں، پھر چھٹ کا پھٹا سینہ اور سینے سے دھواں اٹھا۔ یہ ہے ہندوستان۔ چھت کا پھٹا سینہ، سینے سے دھواں اٹھا، چھپر کے کھلے گیسو، یہ پورے واقعات ہیں جو ہو رہے ہیں دادری سے لے کر پونا تک، اور پونا سے لے کر احمد آباد تک، اور احمد آباد سے لے کر بھیونڈی تک۔ یہ واقعات کو تلاش کرو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے۔ پھوس کی کٹیائیں پتھر کے مکانوں سے کمزرف ہواؤں کے اکسانے سے ٹکرائیں، پھر چھت کا پھٹا سینہ، سینے سے دھواں اٹھا، چھپر کے کھلے گیسو، پھر مانگ میں کٹیوں کی شولوں کی لکیریں ہیں، دیواروں کے ہونٹوں پر انگاروں کی لالی ہے، دروازوں کے چہروں پہ سناٹوں کا غازہ ہے، منظر سے سہاگن ہے، حالات سے بیوہ ہے۔ یہ ہے آپ، گھبرائیے نہیں۔ میں یہ بات اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ گھبرائیں، اس لیے کہ دنیا میں آج تک مایوسی اور خوف سے بدتر کوئی اور چیز انسانیت کو نقصان پہنچانے والی دریافت نہیں ہوئی۔ آپ خوف مت کھائیے، کسی چیز کا خوف مت کھائیے۔ آپ نہ ای ڈی کا خوف کھائیے، نہ آئی ٹی کا خوف کھائیے، وہ کوئی اور ہیں جو کھاتے ہیں۔ آپ تو صرف اللہ کا خوف کھائیے۔ آپ کسی خوف میں مبتلا مت ہوئیے۔ مسلمان اور خوف دونوں ایک جگہ جمع نہ ہوئے تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ اگر کوئی آواز دے کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، ہم جیلیں بھر دیں گے، تو آپ جواب دیجئے انہیں کہ تم زندہ کی دیواریں مضبوط کرو اور طوق و سلاسل تیار رکھو، اور اگر ممکن ہو تو دار و رسن بھی تیار رکھو۔ تم اپنے عقوبت خانے کا دروازہ بھی بند مت کرنا، میں پھر سے پلٹ کر آؤں گا اور ایک نسل کو ساتھ میں لاؤں گا۔ اگر ہندوستان میں جینا ہے تو اس جذبے کے ساتھ آپ کو جینا ہوگا، ورنہ وہ قومیں جو جینے کے حوصلے کو کھو دیتی ہے اس کے لیے کسی خارجی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے۔ ہم اس ملک کے اندر اسی حوصلے کے ساتھ جیے ہیں۔ جو دوسری بات میں نے اس موقع پر جب اپنی گفتگو کے درمیانی حصے میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے کہیں دیکھا ہے کچھ دیپ اندھیروں کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں، خود اپنے اجالوں سے ہم ہیں، کھائے ہوئے زخموں کو تنقید کی انگلی سے چھو چھو کے سسکتے ہیں، پھر صبح کے شہزادے کی نیند چڑھتی ہے، کچھ پردے سرکتے ہیں، تصویریں ابھرتی ہیں۔ شہزادہ یہ کہتا ہے یہ دیپ نہیں میری مجبوری کے چہرے ہیں، لمحوں کی تباہی پہ صدیوں کا تماشا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس ملک میں، اس ریاست میں اور اس پورے کرۂ ارضی کے اندر صرف مسلمانوں کے پاس وہ کتاب ربانی، کتاب ہدایت اور قندیل ربانی موجود ہے جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اور مسلمان اس کو لے کر میدان حیات کے اندر آئیں گے تو سمجھیے کہ وہ خود بھی محفوظ رہیں گے اور انسانیت کو بھی محفوظ رکھ سکیں گے۔ اور اگر انہوں نے یہ فرض منصبی ادا نہیں کیا جس کام کے لیے انہیں مامور کیا گیا تھا، ہماری شناخت اس ملک میں بتانا
نہ مال سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ کسی اور چیز سے ہے. ہماری شناخت صرف اور صرف اسلام سے ہے. اور اگر یہ چیز خطرے میں پڑ جاتی ہے تو مسلمانوں کے وجود اور عدم کے اندر کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا. جہاں تک حکومتوں کی بات ہے، یہ سارے کے سارے خلے اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کی حکومتیں یہاں پر رہی ہیں. لیکن یہ کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں آج ان طبقات کو آپ مخاطب کریں جنہیں ایک عرصہ دراز سے آپ نے مخاطب نہیں کیا. ان کے پاس اس دین کو لے جائیں، اس قرآن مجید کو لے جائیں. ان کی تعلیمات پر اپنے قول اور عمل کے ذریعے اگر آپ اور میں کوشش کرتے ہیں تو ایک نئے انقلاب کی امید کی جا سکتی ہے، جس کا خواب علامہ اقبال نے مسجد خرطبہ میں دیکھا تھا. اے آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے آنے والے کل کا خواب. عالم نو ابھی پردہ تقدیر میں ہے، میری نظر میں اس کی سحر بے حجاب. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ. ہزاروں مشکلات آتی رہی، عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا، لیکن پھر بھی مسلمان برقرار رہے. حکومتیں چلی گئی، پھر بھی مسلمان برقرار رہے. خاندان غلامان سے لے کر آصف جاہی خاندان تک 1000 برس کے اندر مسلمانوں نے بہت کچھ کھو دیا، لیکن غم کی ضرورت نہیں. حوصلہ مت کھوئیے، آپ اوسان مت کھوئیے، اپنا فرض منصبی مت کھوئیے. ساری چیزیں کھو جائیں تو غم نہیں ہے. زندگی کے مقصد کو مت کھوئیے، اس لیے کہ جب مقصد ختم ہو جاتا ہے تو قومیں مٹ جاتی ہیں، قومیں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، ایک نصب العین ہے، وہ ہے اقامت دین، وہ ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا. یہ مقصد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے. اور اگر جب تک یہ برقرار ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے ٹکرا کر اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتی. اور یہی پیغام علامہ اقبال نے دیا کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے آنے والے کل کا خواب. عالم نو ابھی پردہ تقدیر میں ہے، میری نظر میں اس کی سحر بے حجاب. اٹھا دوں پردہ اگر چہرے افلاک سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب. جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب. صورت شمشیر ہے دست خزاں میں وہ قوم، جو کرتی ہے ہر زمانے میں اپنے عمل کا حساب. یہ رجوع القرآن کا ہفتہ مہینہ اور یہ ساری کوششیں اسی احساس کو جگانے کی ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا جائزہ لیں. میں خواتین کی ایک بڑی تعداد میرے علم میں آئی کہ یہاں موجود ہیں، اور اس پورے تقریر کے دوران شاید ان کی طرف خطاب کا موقع بہت کم ملا. آئندہ میرے مقررین میں شاید اس طرف توجہ دی جائے گی. ایک واقعہ آپ سے بیان کر کر اپنی جگہ لیتا ہوں. واقعہ یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا شیر میسور، ٹیپو سلطان کا نام. گیدڑ کی 1000 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے. بچوں کو بھی یاد ہے، گیدڑ کی 1000 سال کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے. میں میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کی گود میں آئندہ آنے والا نسل اور آئندہ آنے والی نسلیں پرورش پا رہی ہیں. ان کی گود محض گود نہیں ہے، ایک مدرسہ ہے. محض ایک مدرسہ نہیں، ایک مکتب ہے. محض ایک مکتب نہیں، تربیت گاہ ہے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. 7 یا 8 برس کے رہے ہوں گے شیر میسور، ٹیپو سلطان، جن کے بارے میں جنرل حارث نے کہا تھا بادشاہیں بہت گزر گئی، خاندان غلامان سے لے کر آصف جاہی خاندان تک نہ جانے کتنے بادشاہ گزر گئے، لیکن حافظ تاریخ میں صرف چند نام یاد ہیں. ان چند ناموں میں ٹیپو سلطان بھی ہے. اس لیے کہ قوموں کا حافظہ عام واقعات کو اپنے ذہنوں کے اندر نہیں رکھتا، خاص واقعات کو رکھتا ہے. جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تو جنرل حارث میدان میں آیا اور اس نے ٹھوکر لگائی، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہا کہ آج ہندوستان فتح ہو گیا. ایک 32 یا 35 سال کے آدمی کے مرنے کے بعد ایک انگریز جنرل یہ کہتا ہے کہ آج ہندوستان فتح ہو گیا. کس قوت کا نام تھا جنرل ٹیپو. آج اسی تاریخ کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے.
آپ خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام ہے اپنے بچوں کے اندر، اپنی نئی نسل کے اندر اس تاریخ کو منتقل کیجئے، ورنہ جہاں تک انہوں نے کیا ہے کہ میرے لہو کی دھار سے وطن کی بیڑیاں کٹی اور کتاب حریت میں میری داستان تک نہیں، یہ کیفیت کے اندر آج ہم ہیں۔ تو ٹیپو سلطان 7 یا 8 برس کے رہے ہوں گے، انہوں نے شیر کو پچھاڑ دیا، چھوٹے سے شیر کو۔ ان کی والدہ اور پھر ان کے والد محترم حیدر علی اس پورے منظر کو اوپر سے دیکھ رہے تھے، اور اس موقع پر حیدر علی نے اپنی بیگم سے کہا، بیگم یہ میرے خون کا کمال ہے، ٹیپو اتنا بہادر نکلا۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہاری نسل اور تمہاری گود میں جو بچے پرورش پا رہے ہیں ہندوستان کا مستقبل ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ٹیپو اتنا بہادر نکلا، یہ میرے خون کا کمال ہے۔ ان کی والدہ خیرالنساء فرماتی ہیں کہ صاحب یہ آپ کے خون کا نہیں، یہ میرے دودھ کا کمال ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی بے وضو ہو کر ٹیپو کو دودھ پلایا ہو۔ آپ بہادروں کو کہیں بازاروں میں اور کسی مقام پر تلاش مت کیجیے، یہ گھروں کے اندر پرورش پاتے ہیں اور مائیں ان کی تربیت کرتی ہیں کہ جس کشتی کے پتواروں کو خود ملاحوں نے توڑا ہو، اس کشتی کے ہمدردوں کو پھر شکوہ طوفاں کیا ہوگا۔ ان نئی نسل کی تعمیر ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس کی تعمیر کی ذمہ داری اپنے سروں پر اٹھائیں تو میں سمجھتا ہوں آئندہ اسلام کا مستقبل اس ملک کے اندر روشن ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔